مارے تھی وہ واسطے بھی پوچھنے لگ پہ. تو حکیم یا ڈاکٹر مل جائے تو اسی وہ کولو نہ کسی بیماری کا علاج پوچھتے ہیں. محفل منائی گئی، اتنی محنت کیتی گئی، کئی دن لگا کے تو عوام نو دعوت دیتی گئی، پھر علماء تشریف لے آئے، ثنا خان تشریف لے آئے، انتظام کیتا گیا، لنگر پکایا گیا. اتنی محنت تو بعد روحانی میڈیکل کیمپ قائم ہو گیا. تو کیا کدی پیر صاحب یا کسی مولوی کو لوگ پوچھیا کہ فجر ویلے اکھ نہیں کھلدی کوئی دوائی دس دیو؟ کیا کدی کسی کو لوگ پوچھیا جی میں گانے بہتے گانا درود پڑھن تے دل نہیں کرتا، کوئی ایسا نسخہ دسو نا زبان درود دی عادی ہو جائے؟ کدی کسی عالم دین کو لوگ پوچھیا کہ مینو محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے تے ناراض ہے نا، مینو کوئی راضی کرن دا طریقہ دس دے. تو جس وجہ تو محفل منائی گئی سی، کیا وہ وجہ جس مقصد واسطے منائی گئی سی وہ مقصد پورا کیتا؟ سوال یہ نہیں کہ محفل وچ بندے کتنے آئے، سوال یہ نہیں کہ لنگر کتنا تقسیم ہویا، سوال یہ نہیں کہ محفل تے خرچہ کتنا ہویا، سوال یہ ہے کہ تیری محفل وچوں کتنے سمجھ کے گئے. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ حضور دا ذکر سی نا، تو دارے وچ بیٹھا سی تے دارے دی محفل 4 دن تیرے تے اثر انداز رہی، تو بددعا دے مکھڑے دا ذکر سنیا ہے، کم از کم ہفتہ تے تیری اکھاں وچ حسن مصطفیٰ دا جلوہ رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اگر ڈاکٹر دوائی دے وے، حکیم دوائی دے وے تو جسم وچ تبدیلی نظر آندی ہے، تو حضور دے ذکر دا سیرپ پیتا سی تو وجود وچ تبدیلی نظر کیوں نہیں آئی؟ حضرات گرامی، میلاد دی محفل یعنی ربیع الاول شریف ایک مہینے دا صرف اندازہ لگا لو کہ تواڈے اس ایریا دے اندر کتنیاں محفلاں ہوئیاں ہونگیاں. پھر 12 ربیع الاول شریف دا جلوس، اکثریت دے نال گھراں دے اندر بھی محفلاں ہوندیاں نے، یعنی ایک مہینہ صرف تسی اندازہ لگا لو کہ صبح بھی حضور دی محفل، شام نو بھی حضور دی محفل. تساں نے جلوس جو 12 ربیع الاول دا سی اس واسطے کتنے دن محنت کیتی، راستے سجائے، سجاوٹ کیتی، جھڑیاں لگائیاں. اتنا کچھ کرن دے باوجود میں سوال کر رہے ہیں، جواب اپنے آپ نو دے وے ہو. کتنے نوجوان سن کہ اتنی محنت تو بعد بھی انہاں دے موبائل وچوں نہ گانے ڈیلیٹ ہوئے نے. میلاد دی محفل منان والا اگر وہ اپنا موبائل صاف نہیں کر سکیا اور اودے وچوں فلماں دا گند نہیں نکال سکیا تو سچ دس تیرا دل کیویں صاف ہوے گا؟ مینوں ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی موبائل نے بہت گند پایا ہے، موبائل بہت گندا ہے. میں کہا موبائل بذات خود نہ گندا ہے نہ اچھا ہے. موبائل بذات خود کچھ بھی نہیں، نہ گندا ہے نہ اچھا ہے. کہنے لگا جی پھر گند کون پاندا ہے؟ میں آکھیا جدا ذہن گندا ہوئے وہ گند پاندا ہے. ایک موبائل انٹرنیٹ اس وقت آ رہے ہیں، 4 بندے بیٹھے نے، ایک بندے دا ذہن گندا ہے، وہ اپنے قریب کر کے تو گوگل یا انٹرنیٹ تے جائے گا، یوٹیوب تے جائے گا، ادے ذہن دا گند، ادے دل دی خباست ادی انگلیاں تے آئے گی، اور انگلیاں انہوں ننگے جسم مل لے جان واسطے کوڈ نمبر ڈائل کرن گیاں، ویب سائٹ تے جان گیاں. تو پھر وہ گندے جسم دیکھے گا، کیوں؟ ادا ذہن گندا سی تو موبائل انہوں گند دی طرف لے گیا. وہ موبائل جو کچھ دیر پہلے کسے نو ننگے جسم پہ بکھاندا سی نا، کسی صاف ذہن والے کو جائے گا کہ اسی سکرین ہوتے گنبد خضرا بھی نظر آن لگ پڑے گا. یہ ذہن گندا ہے تو موبائل بہت گندا ہے، یہ ذہن چنگا ہے تو موبائل تینوں نا گنبد خضرا دی ہریالی تک ضرور پہنچا دے گا. حضرات گرامی، اپنی نا سوچاں صاف کرو، اپنے ذہن صاف کرو. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے فرمان تو پھر گفتگو میں آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ دی بارگاہ وچ کسی نے کیا سی جی حضرت ایک بندہ ہے، وہ دی محفل وچ بیٹھی ہے تے بڑیاں ستھریاں گلاں کردا ہے، وہ دی محفل بڑی پاکیزہ ہے، وہ دی محفل وچ بیٹھی ہے تے بڑیاں پیاریاں گلاں ملدیاں نے، وہ بڑی نا طہارت والی محفل ہے، بڑی پاکیزہ محفل ہے وہ دی. تے کیا وہ بندہ اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تہاڈی پہچان غلط ہے. جدی محفل پاکیزہ ہوئے وہ اچھا نہیں ہوندا، اچھا وہ ہوندا ہے جدی تنہائی پاکیزہ ہوئے.
مسجد وچ تے سارے ہی نیک بن کے بہندے نے، محفل وچ تے سارے ہی مسلمان بن کے بہندے نے، گل اے وے تو تنہائی وچ بھی مسلمان بن کے بیٹھا ہو، تیریاں سوچاں صاف ہو جان، تیرا دماغ صاف ہو جاوے۔ اللہ فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا یار جو دےوے انہوں لے لویو۔ جدوں اساں نے حضور دی عطا کردہ چیز لے لئی ساڈیاں سوچاں صاف ہو جان گیاں۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچاں صاف کرن واسطے، مقصد میلاد نو پورا کرن واسطے، یہ سارے معاملات ادا کرن واسطے سب تو ضروری جو چیز ہے وہ ہے کہ سانو مخلص ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جڑا مخلص ہوندا ہے نا او دے تے شیطان دا داؤ نہیں چلدا۔ جو مخلص ہوندا ہے، اور ایک قرآن بیان کر رہے ہیں جدوں شیطان نو میرے رب نے جنت چوں نکالیا سی تے جنت تو نکلن لگیاں، او دی دلیری دیکھو، رب نو چیلنج کر رہے ہیں۔ کہندا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ جس آدم پیچھے تو کڈیا نا، کہن لگا کہ میں انہاں ساریاں نو گمراہ کراں گا، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، لیکن چیلنج کرن تو بعد بھی پھر کہندا ہے الا عبادک منہم المخلصین، جڑے تیرے مخلص ہون گے انہاں تے میرا دا نہیں چلے گا، جنہاں دے دل وچ اخلاص ہوئے گا او میرے جال وچ نہیں پھسن گے۔ میں جتنی مرضی کوشش کر لواں مخلص بندہ نہیں خرید سکدا، میں صحیح سالم گدی تے بیٹھا پیر تے خرید لواں گا، مگر ویل چیئر تے بیٹھا مخلص میرے کولو نہیں خریدیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اخلاص والا ہوئے گا نا او دا مول نہیں لگ سکدا۔ تو جدو مخلص ہوں گے، حضرات گرامی، ہر آدمی ذرا اپنے گریبان بھی جھانک کے ویکھے کہ وہ اپنے نبی واسطے کتنا مخلص ہے، اپنے دین واسطے کتنا مخلص ہے، قرآن اور رب واسطے کتنا مخلص ہے۔ جدو بندہ اپنے معاملات زندگی صرف اس وجہ تو ادا کرے نا کہ میرا رب اور میرا رسول راضی ہو جائے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے واسطے ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ یورپ دے اندر ایک فیملی رہندی سی، بہت عرصے دی بات ہے، علماء نے اپنی کتاباں دے اندر یہ بات لکھی، اللہ نے انہاں نوں اولاد بھی دیتی، دنیا دی دولت بھی ملی سی۔ انہاں دی اولاد وچوں ایک بیٹا سی جدا نام سی خاور شہزاد۔ میں کتابی بات کر رہے ہیں، سنی سنائی بات کرن دا میرا مزاج نہیں، میں جب تک مطالعہ نہ کر لواں اس وقت تک بات کرن دا عادی نہیں۔ خاور شہزاد نے پہلی کلاس تو لے کے یونیورسٹی تک ہر سال ٹاپ کیتا، اچھے نمبر لے، ہر سال اس نے ٹاپ کیتا، اچھے نمبر لے، اور بھارتی یونیورسٹیاں دے اندر کیا ساڑھے پاکستان دی یونیورسٹیاں دے اندر بھی جو لڑکا بہت ذہین ہوئے، بہت قابل ہوئے، تو کچھ لوگ اس نو واچ کر رہے ہوندے نے، دیکھ رہے ہوندے نے، اور پھر کوشش کرتے نے کہ اس نو نا اسی اپنی کمپنی چ لے جائیے۔ خاور شہزاد جس دن یونیورسٹی کو ٹاپ کر کے ڈگری لے کے گھر واپس آیا تو دوسرے دن اس نو کال لیٹر مل گیا کہ اسی اپنی کمپنی وچ تینوں مینیجر رکھنا چاہتے ہیں۔ تنخواہ اتنی بڑی آفر کی تھی گئی کہ گھر والے نے کیا کہ سوچن کی بھی ضرورت نہیں، بس سائن کرو اور اس کمپنی دے نال تسی اپنا معاہدہ کر لو۔ اس نے سائن کر کے لیٹر بھیج دیتا کہ صبح میں اپنی ڈیوٹی تے پہنچ جاواں گا۔ لوگ مبارکاں دے رہے ہیں کہ لوگ سی وی لے کے پھردے رہندے نے اور کئی مہینے پھردے نے، پھر جا کے کدھرے کوئی عام جی نوکری ملتی ہے، اور ایک دن تو ڈگری لے کے آیا، دوسرے دن تینوں مینیجر دی کرسی تے بیٹھن واسطے آفر بھی کر دیتی گئی۔ خاور شہزاد کہندا ہے کہ وہ واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ میں جدوں دوسرے دن اپنے آفس پہنچیا، میرے گلے وچ پھلاں دے ہار بھی ڈالے گئے، مینوں پھلاں دے بکے بھی پکڑائے گئے، بڑی عزت دے نال بڑا استقبال کر کے مینوں میرے کمرے بٹھایا گیا
کہتا ہے کہ میں کچھ دیر 2-3 گھنٹے ہوئے سن مینوں اس کمپنی دے اندر ملازمت شروع کیتے ہیں کرسی تے بیٹھا سا تو مینوں پتہ چلیا 2-3 گھنٹیاں بعد کہ جس کمپنی نے مینوں اتنی بڑی آفر کیتی تنخواہ اتنی بڑی دین دا وعدہ کیتا ہے منیجر رکھے ہے ایک کمپنی مرزائیاں دی ہے ایک قادیانیاں دی ہے خواجہ شہزاد کہندا ہے کہ مینوں جمعے دا ایک خطبہ یاد آ گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے دی تقریر کردیاں کیا سی کہ پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ تو کسی قادیانی نو مل کے خوش ہویا نا تو روزے وچ نبی دکھی ہو جان گے ایک لمحے واسطے میں تہاڈی توجہ دا طلبگار ہاں کیا اساں نے کدی اپنے معاملات زندگی چ سوچیا ہے کہ ساڈے کس اٹھے قدم نال نبی خوش ہو رہے ہیں اور کس نال دکھی ہو رہے ہیں کدی کوئی ایسا کام کیتا ہے کہ جو حضور نو راضی کرن واسطے ہوئے یا کدی سوچیا ہے کہ جو حرکت اسی کر رہے ہیں اس نال سرکار ناراض تو کدھرے نہیں ہو جاندی محفل بھی جدوں شعر پڑھیا جاندا ہے نا کہ عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے نے تو لوگ نوٹ بھی دیندے نے اور پھر اٹھ کے جناب نعرے بھی مار دے نے کیوں میں نعرہ مار رہے ہیں حضور جانتے نے میں نوٹ دے رہے ہیں حضور جانتے نے کاش تیرے ذہن وچ اے بات بھی بیٹھ جائے جدوں نماز چھوڑ رہے اسی ادوں بھی حضور جانتے نے جدوں دکان تے بیٹھ کے 2 نمبری کر رہے اسی ادوں بھی حضور جانتے سن جدوں ماں اور باپ دی گستاخی کر رہے اسی حضور ادوں بھی جانتے سن تے جد تیرا یقین پختہ ہو جائے کہ حضور مینوں دیکھ رہے نے تے پھر میرے بھائی تو اندھیرے وچ بھی کدی گناہ کرن دا نہیں سوچے گا کیوں میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اسی وہ مقصد پورا نہیں کرتے کدی سوچے کہ کس حرکت نال آقا ناراض ہو رہے ہیں میں ایک موٹی جی مثال تانوں دینا ہے کہ جدوں شادی ہوندی ہے نا خاندان دے اندر اور خصوصاً جدوں گھر وچ پہلی شادی ہوئی بڑے بیٹے دی یا بڑی بیٹی دی تو لوگ کہندے نے پتہ نہیں ساڈی عمر کتنی ہے پہلی شادی ہوتے نا پورا خاندان بلاؤ اور پھر شادی دے موقع تے برادری والے 20 سال پہلے دیاں ناراضگیاں بھی دوبارہ زندہ کر لیندے ہن راضی کرن گے تے پھر جاواں گے ہفتہ لگدا ہے پھر ماں پیو نو خاندان نو راضی کردیاں بس ساڈے بیٹے دی بارات نال جان بہنا اپنے بھائیاں دے پیراں تے دوپٹے سٹدیاں نے بھائی جا کے معافیاں منگدے نے او بھائی تساں نال جانا ہے تسی رشتہ دار ہو کوئی تائے نو راضی کر رہا ہے کوئی مامے نو راضی کر رہا ہے اور پھر شادی شروع ہو جاندی ہے بہت خوش ہوندے نے کہ اساں نے پوری برادری راضی کر لئی ہن بارات نال سارے جان گے میں دعوت فکر دینا ہے تو تایا بھی راضی کر لیا چاچا بھی راضی کر لیا ماما بھی راضی کر لیا ماسیاں تے پھپھیاں بھی راضی کر لیاں پر مہندی والی راتی نہ نچا کے تو نبی ناراض کر دیتا ہن دس کیڑا پیر پھدے گا جو تینوں مدینے والا راضی کر کے دے دے گا کیا سانوں احساس ہے سی کہ اسی چند لمحے واسطے غیر محرمہ کولو اپنی عورتاں دیاں ویڈیو بنوا رہے ہیں تو ساڈا نبی بھی ناراض ہو رہا ہے ساڈا خدا بھی ناراض ہو رہا ہے تو کیا کدی اس بات تے سوچے ہے کہ اساں نے جس نو راضی کرنا سی انہوں نہیں کیتا کاش تیرا ذہن بن جاندہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ تو خواجہ شہزاد کہتا ہے کہ جدوں مینوں یہ بات یاد آئی نا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب دا فرمان مولوی صاحب نے دسیا سی کہ کسی قادیانی نو مل کے تو خوش ہوئے گا تے نبی دکھی ہو جان گے میں اگر اس کمپنی چ رہا مینوں اپنے مالکاں دی عزت بھی کرنی پوے گی انہاں نال بیٹھ کے کھانا بھی پوے گا پینا بھی پوے گا اور ہر لمحے میرا نبی دکھی ہو جائے گا عشق اپنا فیصلہ کران لگیا نا ایک سیکنڈ بھی سوچن دا موقع نہیں دیندا عشق نہیں سوچن دا موقع دیندا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی اور پنجابی والا کہندا ہے اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا عشق فوراً فیصلہ کردا ہے اس نے کاغذ لیا استعفیٰ لکھ کے نہ ٹیبل تے رکھ دیتا بیل دیتی نوکر آیا
صاحب کی گل ہے میں کیا چک کے نہ اپنے مالک نو دے دیں گے کی ہے میں کیا استعفیٰ کہندا خود کیوں نہیں دے دے میں کیا جدے سامنے جایا نبی ناراض ہو جائے وہ دے سامنے بھی نہیں جانا کاش جدوں نوجوان تو سینمے وال جا رہا ہونا نا تینوں یاد ہوئے کہ ادھر جایا میرا نبی ناراض ہو رہی ہے کاش جدوں تو موبائل وچ گندا کلپ یا گانا موبائل وچ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہونا تینوں اس بات دا خیال ہوئے کہ میری اس حرکت نال میرا نبی ناراض ہو رہی ہے لیکن اساں یہ سوچ کبھی پیدا نہیں کی تھی کہندے نے میں گھر چلا گیا ماں باپ نو پتا چلیا تو میں نو ماں باپ غصے ہوئے کہ اتنی اچھی نوکری تو چھوٹی جی بات تو چھوڑ کے آ گئی میں کہا یہ چھوٹی بات نہیں میں دولت ناراض کیتی ہے پر نبی راضی کر لیا میں نوکری چھوڑ کے پر اپنا رسول راضی کر لیا باپ کہندا ہے چل بیٹا میں تیرے نال چلدا ہے تیرے آفس جا کے تیرے صاحب کولو معافی مانگ کے دیاں گا پھر اپنی سیٹ تے بیٹھ جائیں میں کہا جی میں ادھر نہیں جانا ادھر جایا حضور ناراض ہوندے حافظ شہزاد کہندا ہے کہ میں کمرے جا کے نہ کنجی لگا لئی باہر ماں بھی باتاں کر رہی ہے باپ بھی باتاں کر رہے ہیں بہن بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا بدقسمت ہے اتنی اچھی نوکری ملی سی تو چھوڑ آیا کہندا باہر سارے مینوں لان تان کر رہے ہیں اندر میرا دل مینوں مبارک دے رہا ہے جنیاں والا کام کر کے حضور تیرے تے بڑے خوش نے کہندے نے میں لیٹ گیا اپنے بیڈ تے آوازاں آ رہی سن میں کن تے انگلیاں رکھ لیاں اکھاں بند کیتیاں درود پڑھنا شروع کیتا بس میں نو پتہ نہیں چلیا اکھ لگی کس لے اور قسمت جاگی کس لے کہندے نے میں نے قیامت دا منظر اپنی خواب بھی دیکھیا لکھاں دی تعداد بھی دنیا اور حوض کوثر دی طرف جا رہی ہے سب تو آخر تے میں کھڑے آہستہ آہستہ میں بھی اگے بڑھ رہی ہوں میں نے دیکھیا دور حوض کوثر تے حضور کھڑے ہو کے نا غلاماں نو جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں میں نے بڑی سخت پیاس لگی سی پتہ نہیں میری باری کس لئے آئے گی لکھاں دی تعداد بھی لوگ نے پتہ نہیں میں نو جام کس لئے ملے گا میں یہی سوچ رہا سا پر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا جب حضور نے مینوں دیکھیا تو حضور مسکرائے وہ جو جام پکڑیا سی نیچے رکھ دیتا تو آپ نے نا غلامہ وال دیکھ کے فرمایا ہے درمیان چو رستہ ذرا کھلا کر دیو جڑا پیچھے انہوں آن دیو میری عزت پیچھے آج نوکری چھوڑ کے آیا ہے اور میری عزت پیچھے آج دولت کو ٹھوکر مار کے آیا ذرا انہوں آگے آن دیو کہتے ہیں پھر جدوں رستہ بن گیا تو میں بڑے پروٹوکول دینا لگے گیا میں قریب ہویا تو حضور نے بازو کھول کے فرمایا میرے سینے لگیا میں امام الانبیاء دے سینے لگیا حضور نے میرا متھا چومیا میں قدم پکڑ کے کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے امام الانبیاء نے فرمایا پانی پیئے گا میں نے عرض کی تھی آقا شدید پیاس لگی میں نے پانی پلا دیو کہتے ہیں میرا مقدر میری قسمت حضور نے گلاس نہیں پکڑیا جو پیالہ کٹورے پیسن وہ نہیں پکڑے آقا کریم نے دونوں ہتھاں نو ملا کے چلو بنایا اور کوثر دا جام چلو چلا کے فرمایا تو میری عزت پیچھے قدم اٹھایا نا تے نوکری چھٹی ہے میں تنوں اپنے ہتھاں نال پلاواں گا کہندے نے سرکار نے مینوں اپنے ہتھاں نال جام پلایا اور جدوں میں پی بیٹھا تو فرمایا جدوں بیدار ہوویں گا تے اپنے ماں پیو نو آکھی ذرا کل شام تک انتظار کر لین میرا نبی مینوں اس نالوں چنگی نوکری لے کے دے گا میرے آقا مینوں اچھا رزق لے کے دین گے اس واسطے کہ رزق اللہ عطا کردا ہے تقسیم میرا نبی کر رہا ہے حضور کہندے نے فکر نہ کر کہندے نے میری اکھ کھل گئی
میرا سارا کمرہ خوشبو نال بھریا ہویا سی۔ پنجابی والا کہندا ہے جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی بات صبا خوشبو دی بھر بھر جولیاں۔ کہتے نے میں کمرہ دا دروازہ کھولیا باہر آیا، باپ کہندا ہے کہ چل میں تنوں لے جاواں معافی لے دینا۔ میں کہ اچھا ایسا کرنا مینوں کل شام تک مہلت دے دے۔ میں نہیں دسیا کہ خواب والا کی معاملہ ہے، میں کیا کل شامی میں تنوں اپنا فیصلہ سناواں گا، کیونکہ مینوں آقا نے دس دیتا سی نا کل اسی تیری نوکری دا انتظام کر دیں گے۔ تو کہندے نے دوسرا دن چڑھیا تو مینوں کال لیٹر مل گیا، یورپ دی بہت بڑی کمپنی نے مینوں منیجر دی سیٹ دے دیتی، تنخواہ پہلے نالوں زیادہ، صرف تنخواہ نہیں مینوں مکان بھی ملیا، مینوں گڈی بھی ملی، مینوں بہت ساریاں چیزاں مل گئیاں۔ کہندے نے میں آ کے نا اور لیٹر دکھایا اپنے باپ نو اپنی ماں نو تو کہنے لگے تو ہے ہی بڑا خوش قسمت تنو اچھی نوکری مل گئی۔ میں کہا نانا کل کی کہندے سو تو بڑا بد قسمت ہے۔ ماں باپ یاد رکھو جدی قسمت میں جو محمد دی غلامی آ جائے وہ کدی بد قسمت نہیں ہو سکتا۔ سب تو قسمت والا وہ ہوتا ہے جدے مقدر بھی مدینے والے دی غلامی آ جائے۔ اسی جدو مخلص ہوں گے تو پھر تمام معاملات بہتر ہوں گے۔ مخلص بندہ جدو میلاد منائے گا تو ادا ذہن ہی ہوگے گا کہ حضور دا دین پھیلے، لوگاں تک حضور دی شریعت دا پیغام پہنچے۔ مخلص بندہ جدو محفل تے آئے گا کہ وہ ویڈیو بنا کے اے نہیں سوچے گا میں جا کے ہن وچوں کٹ کر کے تے فیس بک تے چاڑ کے علماء نو آپس میں لڑائی کرانی اور کہنا ایتھے گستاخی ہو گئی ایتھے گستاخی ہو گئی، اور پھر فیس بک تے دنیا دا جاہل مفتی بیٹھا ہے جنہیں نہ پورا بیان سننا ہے نہ سیاق و سباق دیکھنا ہے اور انہیں تھلے اپنے فتوے جڑ دینے نے۔ تو بڑا عجیب جیا مزاج ہے۔ کاش مخلص بندہ سن آوے تو صرف اس نیت نہ لاوے کہ میں اپنے روح دی غذا لین جا رہے ہیں، میں حضور کا دین سیکھن جا رہے ہیں۔ اور کاش مخلص عالم مخلص نعت خان وہ صرف اس وجہ تو آئے کہ میں حضور دی غلامی دا حق ادا کرن جا رہے ہیں، لیکن 90% وہ لوگ نے جو پہلے پوچھ دے نے ساڈا لفافہ کتنا ہوئے گا، تو بیان کرن والا جدوں لفافے دا پوچھ لوے تو پھر وہ مخلص نہیں ہوتا۔ محفل تے آن والا اگر پوچھ لوے جی لنگر کیسا ہوئے گا تو پھر وہ مخلص نہیں ہوئے گا۔ اور محفل منان والا اس نیت نہ اگر منا لوے کہ میں لوگاں نو خوش کرنا ہے تو پھر وہ مخلص مخلص ادو ہوئے ہون کے سارے جدوں سب دی نیت ہی ہوگی کہ اسانے دین اسلام نو تقویت دے گی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ تو آؤ ذرا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور جو مخلص غلام نے مخلص امتی نے انہاں دی ڈیوٹی کی، قرآن کریم نے مختلف مقامات تے حضور دی امت دی ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ امت ساریاں امتاں نالوں بہتر ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگاں بھی جتنیاں امتاں نے تسی سب نالوں بہتر ہو۔ اور یاد رکھو کہ جدوں عہدہ بڑا ہو جائے نا پھر ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ عہدہ بڑا ہو جائے تو اس دی ڈیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے، وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کم کرنا ہے۔ تو تمام امتاں وچوں سب تو بڑا مرتبہ اللہ نے محبوب دے غلاماں نو دتا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لوگ صرف اتھوں تک پڑھتے ہیں، اگے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ڈیوٹی وال تے جاندے ہی نہیں کہ ساری ڈیوٹی کی ہے۔ جب تک اگے نہیں پڑھیں گے اس تے عمل نہیں کریں گے، کنتم خیر امہ وچ نا اسی اچھی طرح شامل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف،
جو ڈیوٹیاں نے انہاں وچوں ایک تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نیکی دا حکم کرنا ہے، امر بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائی کو روکنا ہے۔ ذرا اس دی اہمیت نو سمجھنا، کیونکہ میلاد اصل کہندے اسی نوں نے کہ حضور دا غلام میلادی بن جائے، وہ صرف جھنڈے لان تک محدود نہ رہے، صرف لائٹنگ کرن تک محدود نہ رہے، وہ دی گفتگو بھی دسے کہ میلاد منان والا غلام بول رہے، وہ دا کردار دسے کہ انہیں زندگی دے معاملات چلان واسطے روشنی گنبد خضرا تو اٹھن والی نور دیاں کرنا کولو لئی ہوئی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس نو سمجھان واسطے ریاض الصالحین کی طرف تانوں لے کے جانا ہے۔ سیاستہ دے اندر حدیث موجود ہے، ریاض الصالحین دے اندر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس نو نقل کیتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ محققہ مدققہ مفتیہ معلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندیاں نے کہ امام الانبیاء مسجد نبوی دے منبر سے خطاب فرما رہے ہیں، میں اپنے حجرے وچ حضور دا خطاب سن رہی ہوں، مسجد بھری ہوئی ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ ضرور ضرور امر بالمعروف کرے اور ضرور ضرور نہی عن المنکر کرے، نیکی دا حکم بھی کرنا ہے اور برائی کو روکنا بھی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر تساں نے امر بالمعروف چھوڑ دیتا، نہی عن المنکر نو چھوڑ دیتا، یعنی نیکی دی طرف بلانا چھوڑ دیتا اور برائی کو روکنا چھوڑ دیتا، حضور فرماندے نے اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول نہیں کرے گا۔ امر بالمعروف چھوڑن دی وجہ تو جو ڈیوٹی ہے اس نو ادا نہ کرن دی وجہ تو تہاڈی دعاواں دی قبولیت نہیں ہوگی۔ آج لوگ پوچھتے نہیں کہ دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، جدو بارش چاہیے ہوندی یہ منگدیاں ہوندی نہیں، جدو نہیں چاہیے ہوندی یہ دعا کردیاں رکدی نہیں۔ بے وقت دیاں بارشاں، بے موسم دیاں بارشاں، طرح طرح دے مختلف طریقے نال سانو سمجھایا جا رہے ہیں، آؤ آج بھی امر بالمعروف دی طرف آ جاؤ۔ تو کیا اسی امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ حضرات گرامی، بندہ نا گھر تو شروع کرے، اور سب تو پہلے میاں اور بیوی آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ میاں بیوی دا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے، اور علماء تشریف فرمانے انہاں کو پوچھ کے دیکھ لینا کہ وہ اتنا رشتہ گہرا رشتہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا دا آغاز میاں بیوی دے رشتے تو کیتا ہے۔ دنیا میں جو سب تو پہلے رشتہ قائم ہویا وہ میاں بیوی دا رشتہ ہے۔ ماں باپ دا رشتہ بعد بنے ہیں، بہن بھائیاں دے رشتے بعد بنے نے، سب تو پہلے جو رشتہ قائم کیتا گیا ہے میاں بیوی دا۔ میں اس تے کئی دفعہ سوچدا سا کہ آخر میاں بیوی دے رشتے تو کائنات کیوں چلے۔ علماء دیوبند بھی ایک بڑا نام ہے علامہ اشرف علی تھانوی دا، تو انہاں دی کتاب نشر الطیب پڑھ رہا سا تو مینوں اتھوں ایک چیز ملی تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دے رشتے تو اس دنیا نو کیوں چلایا، کیونکہ یہ رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح دے نال۔ تو جدوں نکاح کیتا گیا تو حضرت حوا نے نکاح تو بعد مطالبہ کر دیتا کہ میرا حق مہر مینوں دیتا جائے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیتی اے اللہ جنت بھی جڑا لباس سی وہ بھی اتار لیتا گیا، تو اتھے تے میرے کول کوئی چیز نہیں دین واسطے، نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ دار نہ خاندان، کسے کو لے کے بھی نہیں دے سکتا، تو چیز ہے کوئی نہ، حوا حق مہر مانگ رہی ہے تو میں کی دیاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 20 مرتبہ میرے محمد تے درود پڑھ۔ 20 مرتبہ علامہ تھانوی نے لکھے ہے کہ 20 مرتبہ درود پڑھ دے مصطفیٰ کریم دی ذات تے حوا دا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، کوئی
پوری دنیا دے خزانے سمیٹ کے حق مہر وچ دے دے نا، مگر حضرت حوا جیسا پاکیزہ حق مہر پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ 20 مرتبہ درود برذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں مجھ سمجھ آ گئی کہ اللہ نے نکاح اور میاں بیوی دے رشتے دے نال اس دنیا نو کیوں شروع کیتا۔ اللہ اولاد آدم نو سبق عطا فرما رہے ہیں کہ قیامت تک تہاڈی جدوں بھی شادی ہوے کنجر نہیں نچنے چاہیے، مصطفیٰ تے درود پڑھیا جانا چاہیے ہے۔ تہاڈی شادی تے محفل میلاد ہونی چاہیے تاکہ برکتاں اتنیاں مل جان کہ تہاڈے تے تہاڈا خدا راضی ہو جائے۔ تو میاں بیوی دا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے۔ خامد نو چاہیے کہ بیوی نو امر بالمعروف کرے۔ اس بات کو سمجھانے واسطے پہلے ایک حدیث سماعت کرو، پھر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا خوش قسمت وہ مرد ہے کہ جنہوں نماز فجر واسطے بیوی بیدار کرے۔ آقا فرماتے ہیں وہ مرد بڑے خوش قسمت ہے جنہوں فجر دی نماز واسطے بیوی اٹھائے، اور آقا فرماندے نے او عورت کتنی خوش بخت ہے کہ جنہوں فجر دی نماز واسطے او دا خامد بیدار کرے۔ تو حضور دی اس حدیث دا حصہ بنن واسطے کدی ایک دوجے نو سمجھایا کہ ایک دن تو فجر واسطے اٹھاویں، ایک دن میں فجر واسطے اٹھاواں؟ کیا کدی اس طرف اساں نے توجہ دلائی؟ حضور فرماندے نے آنکھ نہ کھلے نا تو منہ تے پانی دے چھٹے مارے، لیکن اساں کدی کسی چیز نو سمجھیا ہوئے؟ کتنے گھر نے کہ جنہاں گھراں وچ کوئی حدیث دی کتاب مل جائے، ساڈے گھراں وچ نا ڈائجسٹ مل جان گے، کہانیاں دیاں کتاباں مل جان گیاں، ساڈے گھراں دے اندر نعتاں دیاں کیسٹاں تے مل جان گیاں، قوالی دیاں کیسٹاں مل جان گیاں، شعر و شاعری دیاں کیسٹاں مل جان گیاں، ساڈے گھراں وچوں میاں محمد دا کلام تو مل جائے گا لیکن حضرت محمد دی حدیث نہیں ملے گی۔ کتنے گھر نے کہ جنہاں گھراں دے اندر حدیث پئی ہے، اور اتھے میاں صاحب دا کلام کوئی پڑھے کچھ سواد نہیں مصری اندر، کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں، تو لوگ بڑے خوش ہوندے نے۔ میاں صاحب نے جیڑا شعر کیا سونے نال لکھن دے قابل ہے، انہاں نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، پر جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا غور کریو، لذت بھی لئی شعر دی، داد بھی دتی، نعرے بھی مارے، پر کدی سوچیا بس سجن دی گل ہے کی؟ کدی سوچیا کہ سجن کی فرما رہے ہیں؟ محبوب دی بات کی ہے، اور محبوب دی بات تلاش کرنے واسطے جب تک بخاری نہیں کھولو گے سجن دی گل نہیں ملے گی، جب تک مشکات نہیں اٹھاؤ گے سجن دی بات نہیں ملے گی، مسلم اٹھاؤ گے تو سجن دی بات ملے گی، جامعہ ترمذی کھولو گے تو سجن دی بات ملے گی، شمائل ترمذی کھولو گے تو سجن دا چلنا ملے گا، سجن دا کھانا ملے گا، سجن دا پینا ملے گا، سجن دا بیٹھنا ملے گا۔ اور میں دعوت فکر دینا ہے، اگر واقعی سجن دی بات مزہ دے رہی ہے تو پھر سجن دی ہر بات دا مزہ آنا چاہیے نا۔ تو یہ سجن نے ہی فرمایا کہ مصلی ابو بکر دا ہے، یہ بات سجن دی ہے کہ مصلی ابو بکر دا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نے میں کول کھڑا سا جدوں حضور نے فرمایا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاؤ، شہر علم دا دروازہ جنہوں بنایا سی وہ کول کھلوتا ہے، اور حضور فرما رہے نے ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاؤ، تو علی نے سجن دی بات دا مزہ لے ہے، سبحان اللہ، ایک باری بھی نہیں آکھے آقا میں پڑھا دینا ہے، نا مزہ لے ہے سجن دی بات دا، چپ کر کے ابو بکر پیچھے جا کے نماز لے لے، کیونکہ سجن دی بات دا مزہ لینا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ دا وصال ہوتا ہے، جنازہ تیار ہے، علی اگے بڑھ کے ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے کہندے نے اقدم یا ابا بکر، ابو بکر اگے بڑھو، علی تسی خود پڑھاؤ، کیا نہیں میں سجن دی گل دا مزہ لے۔ سجن فرماندے نے جتھے ابو بکر ہوئے اتھے کسی دوجے نو امام بڑھن دی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تسی اگے بڑھو۔ اگر سجن دی بات مزہ دیندی ہے تو اس سجن نے فرمایا کہ عمر دی عزت کرنا فرشتیاں والا کام ہے۔ اگر سجن دی بات مزہ دیندی ہے تو تینوں عثمان دے گھر سجن دیاں دو بیٹیاں چپ دیاں نے، سجن کہندا میری 40 ہوندیاں تے میں ساریاں عثمان نو دے دیندا۔ اگر سجن فرمائے نا کہ علی دا تے میرا گوشت دیکھ کے تے اتھے بھی مزہ لینا پڑے،
اگر سجن فرمائے جدا میں مولا ادا علی مولا تے اتھے بھی مزہ لینا پوے گا، علی نو مولا مننا پوے گا، لیکن سجن امیر معاویہ نو ہدایت دے تے اتھے بھی کہنا پوے گا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دی۔ جس نو یار پسند کر لوے تیری جرت کی ہو سکتی ہے کہ تو دے خلاف بولے؟ جو محبوب دا منظور نظر بن گیا ہے اور جس دا صحابی ہونا ثابت ہے اور دلائل موجود نے، وہ دے خلاف اگر زبان کھولے گا تو یاد رکھو دو طبقات نے جنہ دے خلاف اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، ایک سودی دے خلاف اور دوسرا ولیاں دے دشمن دے خلاف، اور حضور دی امت دے پہلے ولی حضور دے صحابہ نے۔ تو خیر ضمناً بات آ گئی، میں نے عرض کر دیتی، توجہ فرمانا۔ ساڑھے ہاں کیا بیوی خامد نو اور خامد بیوی نو کیا نماز دی تلقین کرنا ہے؟ گھراں وچ مصلے بچھائے جاندے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے ڈرامہ تے ویکھیا جاندا ہے، اکٹھے بیٹھ کے کبھی درود دی محفل بھی سجائی ہے۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کردے نے، ذرا توجہ نال سماعت کرنا، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی کہ کیسے کیسے عظیم لوگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ نے بڑی دولت نال نوازیا سی، 4 مربع زمین دا مالک سا، بڑا نام، بڑا ٹیکا، گرام وچ بہت بڑی عزت۔ میرے گھر سب کچھ سی لیکن اولاد نہیں سی۔ کہندے نے میں 3 شادیاں کیتیاں، اولاد نہ ہوئی، اور میں اتنا عرصہ کدی اپنے اللہ دی بارگاہ وچ جھکیا بھی نہیں سا، بڑا غافل سا، کدی نماز نہیں سی پڑھی، دولت دے نشے وچ۔ یہ دولت جس طرح آ جائے نا، یاد رکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے سن، لوگوں رب نے سانو بھوک نال آزمایا، اسی بھوک دا پرچہ بڑا سونا بھوک نال آزمائے گئے ہیں، بڑا سونا پرچہ دیتا ہے بھوک دا۔ پھر حضرت فاروق اعظم دا زمانہ خلافت آیا، فتوحات دا سلسلہ بڑھیا، مال غنیمت زیادہ آن لگ پیا، دولت دی ریل پیل ہو گئی۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس رو کے کہتے سن، لوگوں ہون رب سانو دولت دے کے آزما رہے ہیں۔ رو کے فرماندے سن، لوگوں بھوک دی آزمائش تھی اسی پوری کر لئی، دعا کرے ہو دولت دی آزمائش بھی پوری کر لئی۔ دولت دی آزمائش بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، تھوڑا جا پیسہ آ جائے تو گردن بھی سریا آ جاتا ہے، تھوڑا جا پیسہ آ جائے تو پھر غریب نو ملن تے دل نہیں کرتا، تھوڑا جا پیسہ آ جائے تو پھر کسی غریب نال بہ کے چاہ پین تے بھی دل نہیں کرتا۔ اور جس برگر والی دکان تو بندہ برگر کھاندا سی پھر ادھے نہیں جاتا، پھر کہتا ہے میں فاسٹ فوڈ تے جانا ہے، کیوں؟ میرے کو دولت آ گئی ہے۔ تو غریب پھر چنگا نہیں لگتا۔ تو کہندے نے دولت بڑی سی، 3 شادیاں کیتیاں، اولاد نہیں، تو ماں باپ نے کیا کہ اجے ایک دی گنجائش ہے تو 4تھی شادی بھی کر لے، اتنی دولت، اتنے مربع زمین، تو کوئی وارث بھی تو ہونا چاہیے۔ کہندے نے ماں باپ نے ایک رشتہ تلاش کر کے میری شادی کر دی۔ فرماندے نے کہ 4تھی بیوی جس دن دلہن بن کے میرے گھر آئی نا، اس راتی انہیں تہجد دے نفل بھی پڑھے۔ یہ پہلا دن سی کہ میرے گھر مصلی بچھے، انہیں فجر دی نماز پڑھی، قرآن دی تلاوت کی، بڑی پابندی نال نماز پڑھ رہی ہے۔ 2-3 دن دیکھتی رہی، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں کہ 4تھی رات آئی، میں اپنے بستر تے آ کے لیٹ گیا، کیونکہ فصلاں دی کٹائی دے دن سن اور میں زمین تے بھی جانا ہوندا سی، سارا دن میں ڈیرے تے رہتا سی۔ تھکیا ہارا آ کے میں لیٹیا تو بیوی میرے پیر دبان لگ گئی، اور پیر دبانیاں کہندی ہے اجازت ہوئے تے گل کراں، میں کیا کر؟ کہندی ہے اجازت دیو تے فجر وقت اٹھاواں نہیں۔ میں کیا خیریت فجر میں لے کیوں اٹھاویں گی؟ کہندی ہے نماز فجر واسطے۔ میں کیا تو پڑھ دیے نا یہی کافی ہے۔ کہندی ہے میں تے تاں کہہ رہی سا، ایک باری مصلے تے کھڑے ہو کے ویکھو لطف بڑا آندا ہے۔
سبحان اللہ. بندہ جدوں اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوندا ہے نا تے انہوں بڑی خوشی محسوس ہوندی. سبحان اللہ. میں کیا میں تیرے نال نا اولاد واسطے شادی کیتی ہے, میرے کول 3 بیویاں ہیں نے, اولاد ہوتی تے تیرے نال کس شادی کرنی سی؟ تو کہندی یہ اولاد واسطے شادی کیتی نے. میں کیا ہاں. کہندی ہے جنہیں دینی ہے اودے کولو فجر وقت منگو تے سی. تساں کبھی منگی ہے اودے کولو سجدے وچ جا کے؟ کہندے نے میں ذرا غصے چ آ گیا. میں کیا وا ایویں میری زبان تو کوئی لفظ نکلے گا تے گھر ٹوٹ جائیں گے. استانی نہ بن, بیوی بن کے رہے, بار بار تنگ نہ کر. میں سخت لے جاسی, چپ کر گئی. دبا کے اٹھن لگی تو کہندی اچھا میں تہاڈی بیوی ہاں, میرا کوئی حق تے ہے؟ میں کہیا ہاں تیرے حقوق میں پورے کراں گا, کبھی شکایت نہیں آوے گی. رو کے کہندی ہے میں زندگی دے سارے حق معاف کر دی. میں کیا پھر بدلے کی چاہنی ہے؟ کہندی ہے صرف ایک باری فجر دی نماز پڑھ. سبحان اللہ. میں زندگی دے سارے حق معاف کر دی, ایک باری نماز فجر پڑھ لو. میں بیڈ تے بیٹھ گیا. میں کیا پھر وعدہ کر صرف ایک باری. کہندی ہے ایک باری پڑھو تے صحیح نا, مصلے تے آؤ نا. میں کیا ٹھیک ہے فجر ویلے جگا دے گا. کہندے نے میں سو گیا, ادھی راتی آنکھ کھلی نا تے او مصلا بچھا کے تے درود پہ پڑھ دی سی. تے میں کیا تو ستی نہیں؟ کہندی ہے اج تساں آکھیا سی نا میں فجر پڑھنی ہے تے میں لیٹی اس وجہ تو نہیں کدھر شیطان اج مینوں بھی تھپکی نہ دے دے. ایک واری تے تانوں مصلے تے کھڑا کرنا ہی کرنا. کہندے نے میں ہنس کے سو گیا. آزانہ ہو رہی سن فجر دیاں, اس نے مینوں بیدار کیتا. کہندی استنجا کر کے آؤ تے میں پانی رکھ دی ہاں, تانوں میں وضو خود کراواں گی. میں کیا میں کر لواں گا. انہیں آکھیا نہیں جے ایک واری میں سارے حق معاف کر کے نماز پڑھانی ہے تے وضو بھی میں آپ کروانا. علماء تشریف فرمانے ساڈے نمازیاں وچوں اگر 100 نمازی نے تے 80 نمازی ہونے جنہاں نوں وضو دا نہیں پتہ. بہت سارے لوگ کہندے نے مولوی جی اسی قرآن بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, پیراں دا دتا وظیفہ بھی کرتے ہیں, مشکلات حل نہیں ہو رہی. او بھائی مشکلات تے تاں حل ہون گا نا کہ جے تو قرآن صحیح پڑھے گا. اور قرآن نو ہاتھ لگان واسطے ضروری ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, بغیر طہارت دے ہاتھ نہیں لانا. اگر نماز فائدہ نہیں دے رہی, وظیفہ فائدہ نہیں دے رہا, تلاوت نال راستے نہیں پہ کھل دے تو پہلے غور کر تیرا وضو بھی صحیح ہوتا ہے. کیونکہ مولوی جیڑا تانوں اے گل دسے گا, تسی چاہتے ہو مولوی آوے تے سانو راضی کر کے جائے, ساڈا رانجھا راضی کرے. خدا دا واسطہ جے اپنے رانجھے راضی نہ کراؤ, میرے محمد دی شریعت نو راضی کراؤ. تو پیغام شریعت سنو, کوئی مسائل سن کے جاؤ. کتنے بندے نے کہ جنہاں نو وضو دے فرائض دا بھی نہیں پتا, اور جس حصے نو دھونا فرض ہے اگر بال دی جڑ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوئے گا. اور 100 وچوں 80 نمازی جدوں وہ وضو کردے نے انہاں دیاں کونیاں خشک ہوندیاں نے, جدیاں کونیاں خشک نے وہ وضو نہیں ہویا. اس واسطے کہ یہ فرض ہے دھونا کونیاں تک. تو یا تو اپنے علماء کول بیٹھو اور انہاں نو روزانہ 5-10 منٹ انہاں کول بیٹھ کے ایک مسئلہ سکھیا, اور وضو دے بارے ضرور اس نو وضو کرنا سیکھو. اگر کسی کول بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے, شرم آندی ہے کہ کی کہنے گے اتنا بڑا ہو گیا ہے, تو دعوت اسلامی دے انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے جا کے دعوت اسلامی دے پیج تے جا کے سرچ کرو. مولانا الیاس قادری آپ نے امت واسطے بہت بڑا کام کیتا کہ آپ نے بیٹھ کے وضو کیتا ہے, اس دی ویڈیو بنوائی ہے اور بڑی تسلی نہ لوگاں نو دسیا کہ تساں کیڑا حصہ کس طرح دھونا ہے. اس نو بار بار دیکھو کہ وضو کس طرح کرنا ہے. وظیفہ تاں اثر کرے گا جے وضو ہوئے گا. قرآن نو بغیر وضو ہاتھ نہیں لانا. تو وضو صحیح کر نہیں سکیا, قرآن نو ہاتھ لائے گا گناہگار ہو جائے گا. قرآن پھر تلاوت فائدہ ادو دے گی جدوں وضو صحیح ہوئے گا. نماز ادو فائدہ دے گی جدوں وضو صحیح ہوئے گا. تو وضو دے مسائل سب تو پہلے سیکھو. کہندے نے بیوی نے مینوں وضو کرایا اور میں دل وچ کہہ رہا سا واقعی میں آپ وضو کردا تے میرا وضو نہیں سی. اس نے بڑی تسلی نال میرا وضو کرایا.
ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਕਬੀਰ ਊਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸਜਦੇ ਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, میں زندگی دے سارے حق معاف کر کے انہوں ایک باری تیرے سامنے کھڑا کر سکی۔ اللہ منو دوجی باری اجازت نہیں پیا دیندہ، میں سارے حق معاف کیتے ہیں، پھر میں مسلح تے لے کے آئی ہوں۔ میرا زور اتھو تک چلدا سی، اگو اور تیری رحمت دا زور ہے۔ اس سجدے جاوے انہوں سجدے دی لذت دے دے، اس سبحانہ رب یلعالی آکھے انہوں او سبحانہ رب یلعالی کہن دی چاشنی عطا کر دے۔ اے مالک تو کرم کیتا ہے، میں نو نماز دی توفیق دیتی ہے، میرا اقامہ دے انہوں بھی توفیق دے دے۔ میں کہہ سکا اگر میں کنیز فاطمہ ماں یہ بھی تے غلام علی ہے نا، میں کہہ سکا اگر میں کنیز عائشہ ہاں یہ بھی تو غلام مصطفیٰ ہے۔ اے مالک کرم کر دے۔ روندی جاندی سی، جوں جوں دی دعا بڑھتی جاندی، یہ سسکیاں بلند ہوندیاں نے نا، کہندے نے میری حالت بدل دی جا رہی تھی۔ اور میں جدوں سجدے وچ گیا تو میرا سجدیوں سر چکن تے دل نہیں سی کرنا۔ اتنی لذت ملی، اتنا سکون ملیا، کاش تینوں سجدے دی لذت مل جائے۔ سجدے دی لذت پوچھنیاں تے شمر خنجر چلا لیا، حسین کو لو پوچھ خنجر پہ چل دے، مگر سبحان رب یلعالی دی لذت ختم نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں آج تو لذتاں ختم ہو گئیاں، آج سجدے تے دل ہی نہیں کرتا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بڑی لذت ملی، میں بڑی تسلی نال نماز پڑھی، سلام پھیر کے میں بیوی نو کچھ نہیں دسی آج میرے نال ہویا کی۔ ناشتہ آیا، میں ناشتہ کر کے زمینہ تے چلا گیا، کٹائی ہو رہی سی فصلہ دی۔ سارا دن دوست میرے کو لا کے بہندے سن، میں فصلہ دی کٹائی ویکھ کے خوش ہوتا سن۔ آج پہلا دن سی، یار گپ مار دے نے میرا دل نہیں لگتا، فصلہ وال ویکھن تے دل نہیں کردا، پوری توجہ میری گران دی مسجد والے، ظہر دی آزان کدوں ہو گئی۔ میں تیار بیٹھا سا، میں نو نا سجدے دا نشہ چڑھ گیا سی، میں نو سجدے دی شوق ایسی آ گئی، میں انتظار کر رہا سا آزان کدوں ہوئے، میں پھر اپنے رب دی بارگاہ بھی چک جاواں۔ ادھر آزان دی آواز آئی، میں جلدی نہ اٹھیا، میں ٹیوب ویل چلایا، میں وضو کرنا شروع کر دیتا، وضو کر کے میں چادر بچھائی اور میں نماز ظہر پڑھی، پھر نماز عصر بھی پڑھی، نماز مغرب بھی پڑھی۔ میں نا گھر وال چل پیا، اج تہیا کر لیا، گھر بعد جانا ہے جماعت نال عشاء مسجد بھی پڑھ کے جانی ہے۔ کہندے نے اجے عشاء دی آزان بھی نہیں سی ہوئی، میں مسجد دی پہلی صف وچ آ کے بیٹھ گیا۔ مینوں زندگی جتنا سکون نہیں سی ملیا جتنا رب دے گھر بیٹھن کی سکون ملیا۔ میرے بھائیو کہندے نے بہت لذت ملی، بڑا سکون ملیا۔ پھر آزان ہوئی، پھر میں نے جماعت نال نماز پڑھی، میں واپس آیا، بیوی کہندی آج کتھے رہ گئے سو؟ میں کیا بس کم سی، میں نہیں دسیا کہ آج میں نماز پڑھ کے آیا، میں ذرا او دا تاثر دیکھنا چاہتا سا آج کی کہندی ہے۔ کہندی ہے میں کھانا لے آواں، میں کیا لے کے آ، وہ کھانا لے کے آئی، میں ایک نوالا لیا، میں کیا آج ہانڈی بڑی مزیدار پکی ہے، کہندی ہے میں پکائی ہے۔ میں کیا گھر بھی جگہ ہمیشہ پکتی ہے، تو پکائی ہے، ذائقہ کیوں چینج ہے، تو کیوں پکانی ہے؟ کہندی ہے جی گھی بھی تواڈے گھر دا تے مرچ مسالہ بھی تواڈے گھر دا تے گوشت بھی تواڈے گھر دا تے ہانڈی تے اگ سب کچھ تواڈے گھر دا۔ میں کیا نہیں ذائقہ الگ ہے۔ کہندی ہے میرے دو ہی کام نے، ایک وضو کر کے ہانڈی وال گئیاں تے جدوں بھی چمچہ ہلایا درود پڑھ کے ہلایا۔ یہ برکتاں نے درود دیاں جس نے اج ذائقہ دے دیتا۔ کہندے نے پھر جدوں میں کھانا کھا بیٹھا تو برتن چک کے جان لگی، تو رک کے کہندی ہے میں وعدہ تے کیتا سی کہ دوبارہ نہیں آکھاں گی، پر میرا دل کہندا ایک باری پوچھ لے، اجازت فجر ویلے اٹھاواں؟ کہندے نے میں جڑا ضبط کر کے بیٹھا سا نا میرے روکے آنسو بہ نکلے۔ میں بازو پکڑ کے کول بٹھایا، میں کیا خبردار تو فجر واسطے نہیں اٹھائیں گی، آج تو بعد میں تینوں تہجد واسطے خود اٹھاواں گا۔ مینوں آج پتہ چلے بندہ رب اگے جھکے تے او لذتاں کتنی، اسی اپنے مالک دے اگے جھکنا چھوڑ دیتا،
اللہ دے ذکر دیاں لذتاں لینیاں ختم کر دیتیاں سلطان باہو کہندے نے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا فرماتے نے جو لمحہ اللہ دے ذکر تو غفلت وچ گزریا سمجھ کفر وچ گزر گیا مسلمان دا کام میں ہر لمحے اپنے رب نو یاد رکھے آؤ اس چیز نو سمجھان واسطے حضور دی حدیث آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور حدیث جدوں بھی بیان کیتی جائے کوشش کیتی کرو کہ تصورات دی دنیا وچ مدینے دی گلیاں پہنچ جایا تسی تے کیونکہ ایسے علاقے رہندے ہو جس علاقے دی اکثریت یورپ وچ آباد ہے مختلف دنیا دے ممالک وچ لوگ وستے نے تانوں پتہ ہوے گا کہ تسی ایسے بندیاں نوں جاندے ہو گے کہ جو پہلے ماں دا زیور بیچ کے باہر گئے ایسے بھی بندے ہون گے کہ جنہاں نے باپ دادا دی بنائیاں زمیناں بیچیاں تو باہر گئے کئیاں نے قرضے اٹھائے تو باہر گئے لیکن میں تلاش کر چکا میں نے نہیں ملیا شاید تو انہوں کوئی ایسا بندہ ملیا ہوئے کہ جنہیں باپ دے قدم پکڑ کے کیا ہوئے کہ صرف ایک مرلہ بیچ کے پیسے میں نے دے دے اجے میرے گٹے گوڑے کم کر دے میں دل کرتا ہے نا میں ایک باری او غار جا کے دیکھے آما جتھے جبرائیل پہلی وہی لے کے آیا میں ایک باری وہ پہاڑ چڑھا جدی ہوتے سور والا غار ہے تی اتھے جا کے سنیا جوان نو سا چڑھ جاندے ہیں یہ سا چڑھیا تے سوچا گا میں کلا چڑھیا سا چڑھ گیا تے ابو بکر یار نو کندیاں تے بٹھا کے کیویں چڑھیا ہوئے گا مکے تے مدینے دیاں گلیاں دیکھن دا شوق نہیں اج نا محفل وچ بھی نعت خان مجبور کردا نعت پڑھو تے کوئی پڑھدا کوئی نہیں پڑھدا سبحان اللہ آکھیے کہ کسی کی زبان کو نکلدا ہے بار بار کہنا پیندا ہے تو پھر لوگ کہندے ہیں سبحان اللہ یعنی اللہ دی تسبیح دا ذوق بھی نہیں رہا حضور دی نعت پڑھن دا ذوق بھی نہیں رہا میں ایک دن سفر چو واپس آ رہا سا تو راستے وچ کیونکہ ڈرائیور میں خود کرنا ہے تو نیند ذرا تنگ کر رہی سی تو میں نے ایک ہوٹل تے گڈی روکی چائے دا آرڈر دیتا چارپائی تے بیٹھ گیا تو نال والی چارپائی تے نا ایک ٹرک ڈرائیور لے کے ہویا سی پتہ نہیں کس جگہ تو سامان لے کے لوڈ گڈی لے کے چلیا سی تھوڑی دیر آرام کرنے واسطے رکیا لیکن نا چارپائی تے لیٹ کے نا وہ حضور دی نعت پہ پڑھتا سی انہوں کوئی فکر نہیں با کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے اتھے تے نوٹ ہون تے پھر نعت پڑھی جاندی ہے بندے داد دین والے ہون تے پھر نعت پڑھی جاندی ہے پھر ساؤنڈ اچھا ہوئے تے پھر نعت خان کہندے نے ساڈا گلا پیا خراب ہوندا ہے ماڑا ساؤنڈ ہے اساں نعت نہیں پڑھنی نہ ساؤنڈ نہ مائک نہ بندے وہ کلیاں نعت پیا پڑھدا ہے میرا دل کہندا انہوں یقین سی میں پڑھ رہا تے مدینے والا سن رہا تے باقی کسی کو سننے دی لوڑ ہی نہیں تے بڑی پیارا وہ کلام پیا پڑھدا سی پنجابی زبان دے وہ دو شعر میں انہیں لکھ لے فوری طور پہ میں نا بڑے پسند آئے اکھاں بند کر کے آقا دا تصور کر کے کہہ رہے ہیں آساں اکھیاں نو درشن دیاں رہندیاں میرے لب تے دعاواں مدینے دیاں آساں اکھیاں نو درشن دیاں رہندیاں میرے لب تے دعاواں مدینے دل مدینہ مدینہ پکارے میرا ویکھاں جا کے فضاواں مدینے دیاں دل مدینہ مدینہ پکارے میرا ویکھاں جا کے فضاواں مدینے دیاں سارے سنگی میرے لئی کرو اے دعا جاواں ہر سال طیبہ چ بن کے گدا سال دے سال
साल तुहाडे लई दोस्तो लेके आवां खजूरां मदीने दियां साल दे साल तुहाडे लई दोस्तो ऐसा प्यार होना चाहिए ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए आरफ खड़ी कहते ने लख हूरां गिलमान बहिश्ती नाले खलकत सारी तेरे बाज मुहम्मद मैनू नहीं कोई चीज प्यारी। तो बस हदीस सुनो और मैं गुफ्तगू खत्म करता। इमामुल अंबिया की बारगाह सवाल किया गया। सवाल बड़ा अजीब है और सवाल और जवाब सुनो जरा समझ आ जाती है कि सवाल उम्मत की तालीम वास्ते किया जा रहा है। जिस तरह हदीसे जिब्राइल हजरत उमर कहते हैं एक बंदा आया सफेद कपड़े पाए ने कोई दाग नहीं कोई सफर का आसार नहीं सवाल कीते हुजूर ने जवाब दिते चला गया तो हुजूर ने फरमाया जिब्राइल सी तुहानू तुहाडा दीन सिखाने वास्ते सवाल कर रहा सी और मैं दीन समझाने वास्ते जवाब दे रहा सी। इसी तरह इस सहाबी सवाल करता है। हुन सवाल की सी मता अकूनु मोमिनन सादिका आका मैं सच्चा मोमन कदों बनांगा। भाई बददुआ दा मुखड़ा वेख के जेड़ा कलमा पढ़ लवे तो मोमन बन जाता है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का अल्लाह उन्हां नू सच्चा मोमन होने दा सर्टिफिकेट कुरान विच पिया देंदे। तो मता अकूनु मुमिनन सादिका का मैं सच्चा मोमिन कदों बनांगा। तो सवाल दस रहा है कि उम्मत दी तालीम वास्ते सवाल किया जा रहा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया इज़ा अहबबतल्लाह जदों अल्लाह नाल प्यार हो गया समझ लवी तू मोमिन बन गया। सहाबी ने सवाल किया या रसूलल्लाह मैनू किंज पता चले कि मैं अल्लाह नाल प्यार करना। मोमन तो वो बनेगा जिन्होंने अल्लाह नाल मोहब्बत होवे तो मैनू किस तरह पता चले कि मैं अल्लाह नाल मोहब्बत करदा है इसकी कोई अलामत। हुजूर ने फरमाया अल्लाह नाल मोहब्बत दी अलामत ये है कि अल्लाह दे रसूल नाल मोहब्बत होवे। मोहब्बत खुदा बगैर मोहब्बत मुस्तफा दे नहीं मिल सकती क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान दी आयत दा खुलासा एवे रब नाल प्यार करना सोने दे बन जाओ रब आप तुहाडे नाल प्यार करेगा। तो बगैर मोहब्बत मुस्तफा मोहब्बत खुदा मिल ही नहीं सकती। बंदा दावा करे लेकिन सच्चा नहीं होता। तो फरमाया कि तेरे दिल विच अगर रसूल दी मोहब्बत है तो फिर अल्लाह दी मोहब्बत भी है। सहाबी इत्थे भी खामोश नहीं होया। अर्ज कीती आका मैनू किस तरह पता चले कि मैं रसूल नाल मोहब्बत कर रहा। जो लोग अपनी औलाद कुर्बान कर रहे ने जो लोग अपने माल जान कुर्बान कर रहे ने हुजूर फरमाते ने तावन करो। अबू बकर सिद्दीक गठली लियाते ने खोलते ने आका रो के फरमाते ने तू तो चुल भी पट के लैके आया घर भी कुछ छड़े है आका घर या सिर्फ रब छड़े है या रब दा रसूल छड़े है। जो अपने तमाम मामलात हुजूर दे कदमां तो कुर्बान कर दे। तो या रसूलल्लाह मैनू किस तरह पता चले कि मैं रसूल नाल मोहब्बत करता। हुजूर ने फरमाया कि रसूल नाल मोहब्बत दी निशानी ये है कि रसूल दी सुन्नत नाल मोहब्बत होगी। मैंने और आपने सोचना है कि सानू हुजूर दा तरीका कितना पसंद लगता है। मैं दावत फिक्र देना है कदी खुसूसियत दे नाल तेरी जेब विच पैसे भी होण मगर खुसूसियत दे नाल जाके कद्दू लैके ते बीवी नू कहे क्योंकि नबी पाक नू पसंद सन अब जरा कद्दू पका दे। कोई एक दिन दस दियो कि तुसां कद्दू इस नीयत नाल लैके आंदे हों ते घर आखिया होवे कि ये हुजूर नू पसंद नहीं आई कद्दू पका दे। मेरे आका करीम फरमाते ने कि सरीद नू दुनिया दे खाणियां ते इस तरह फजीलत हासिल है कि जिस तरह तमाम औरतां विच मेरी आयशा नू फजीलत हासिल। वैसे तो जन्नत दियां तमाम औरतां और दुनिया दी तमाम औरतां दी हजरत फातिमा ज़हरा नू फजीलत हासिल है
لیکن حضور نے سیدہ دا مقام بھی دسیا اور کھانے دا مقام بھی دسیا. تو سرید حضور نو بہت پسند ہے. کیا اساں نے کدی حضور دی پسند نو سامنے رکھ کے گھر بھی سرید پکایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے جو مذاق وچ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گے. ایک تو ہوتا ہے نا حقیقت بھی جھوٹ بولنا، بعض بندے مذاق کرتے ہیں. حضور فرماندے نے جو مذاق وچ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گے اودی جنت دی ضمانت میں دے دیں. سبحان اللہ. جو مذاق وچ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گے. میرے آقا کریم فرماندے نے اگر خاندان میں ناراضگی ہو گئی، غلطی تیرے بھائی یا دوسرے رشتہ دار دی سی، تو حق تے سی، ناراضگی ہو گئی، آقا فرماندے نے حق تے ہون تے باوجود جیڑا صلح کر لوے اودی جنت دی ضمانت میں دے. سبحان اللہ. جھوٹ بولنا چھڈو، جنت اتنی سستی مل رہی ہے. ناراض بھائی نو راضی کر لو، جنت اتنی سستی مل رہی ہے. اور جنت دی ضمانت کوئی پیر مولوی نہیں دے رہا، مدینے والا تاجدار عطا فرما رہے ہیں. اساں نے اپنے آقا دے فرامین نو سمجھیا نہیں، عمل کرن دی کوشش نہیں کیتی. آؤ اسی نا مقام تے جھنڈا بھی لائیے تے عمل بھی ایسے کریے کہ ساڈا کردار ویکھ کے لوگ کہن جدا امتی اتنا اچھا ہے اور نبی خود اتنا اچھا ہوگا. آخر دعوانا